بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر خان، پروفیسر آف فزکس، سائیکو فزسٹ، کیریئر کونسلر، گائیڈ، لائف کوچ، گرافالوجسٹ اینڈ گرافوتھراپسٹ۔ اس امید کے ساتھ کہ اس ویڈیو کو آپ پہلے کی طرح لائک بھی کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے اور کومنٹس بھی کریں گے، اور مجھے ان چیزوں کا انتظار رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، آپ میں بھی حصہ لیں اور اس طریقے سے علم سینہ بسینہ چلتا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بڑھتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ سٹائل میرا یہ موضوع بڑا اہم ہے، میجک پاور آف یور ایٹیچیوڈ۔ اس میں سٹائل میرا پہلے کی طرح ڈیفرنٹ ہوگا۔ وہ سلائڈ جہاں جو اہم ہوں گے ان کو میں روک کے وہاں اس کی وضاحت کروں گا، باقی چیزیں جو ہیں میں اوور ویو کی شکل میں کور کروں گا۔ یہ جو پہلی سلائڈ ہے یہ بڑی اہم ہے۔ اس میں چونکہ 3 سٹوریاں اس میں شیئر کی گئی ہیں، اور اس میں ظاہر یہ کیا گیا ہے کہ ایٹیچیوڈ سب سے بڑی، دنیا میں سب سے بڑی طاقت اگر کوئی ہے جس سے کامیابی حاصل جا سکتی ہے تو وہ ہے ایٹیچیوڈ۔ پہلا اس کا اسپیکٹ جو ہے وہ ہے کہ ایٹیچیوڈ زیادہ امپورٹنٹ ہے باقی سب چیزوں سے اگر آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو۔ اس میں ایک سٹوری جو ہے اس کا ذکر ہے کنگ جانک کے بارے میں، کہ ایک بچہ جو ہے اپنے گرو سے پوچھتا ہے کہ گرو جی مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو گرو کہتا ہے کہ آپ وہاں بادشاہ رہتا ہے جس کا نام جانک ہے، آپ اس کے پاس چلے جاؤ، وہ آپ کو یہ گر سکھائے گا۔ وہ گرو کے کہنے پہ وہاں جاتا ہے۔ دربار میں جب جاتا ہے تو وہاں عیش و عشرت جو ہے، ڈانس وغیرہ، شراب چل رہی ہوتی ہے۔ وہ بڑا حیران ہوتا ہے، وہ جا کے سامعین میں بیٹھ جاتا ہے کہ اس بادشاہ نے مجھے کیا خاک سکھانا ہے، اس کا تو اپنا ایٹیچیوڈ جو اس کی اپنا تباہ و برباد ہوا ہے، زندگی جو ہے کامیابی ناکامی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو وہ دیکھتا رہتا ہے، دیکھنے میں شام ہو جاتی ہے۔ وہ بادشاہ کے پاس جاتا ہے کہ مجھے گرو نے بھیجا ہے کہ مجھے کامیابی کا گر سکھا دو۔ بادشاہ کہتا ہے کوئی بات نہیں بیٹا، اب چونکہ رات ہو گئی ہے، میں آپ یا رات یہاں رہو، صبح جب ہوگی تو میں آپ کو گر سکھاؤں گا۔ وہ اپنے وزراء کو کہتا ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے فلاں جو کمرہ ہے اس میں اس کو لٹراؤ۔ بعد میں بادشاہ اس کا گیٹ بند کر دیتا ہے۔ رات کو وہ دیکھتا ہے کہ جب وہ سونے لگتا ہے تو اوپر 2 بڑی خطرناک تیز تلواریں لٹک رہی ہوتی ہیں، اور وہ بڑے کمزور دھاگوں سے لٹک رہی ہوتی ہیں اور وہ ہل رہی ہوتی ہیں۔ جیسے وہ سونے کی کوشش کرتا ہے اس کو خطرہ پڑتا ہے کہ جیسے میں ہلا تو عین ممکن ہے وہ دھاگے ٹوٹ جائیں، تلواریں میرے اوپر گر جائیں اور میں مر جاؤں۔ تو صبح جب ہوتی ہے، بادشاہ جو ہے آ کے وہ کمرہ کھولتا ہے، اس سے پوچھتا ہے ہاں بھائی بیٹا رات کیسی گزری؟ تو وہ کہتا ہے کہ بیٹا بادشاہ سلامت، رات کیسے گزرنی ہے، آپ نے اوپر تو تلواریں لٹکا رکھی تھی کمزور دھاگے کے ساتھ، میں تو سارا ڈر میں گزارے، نیند نہیں آئی، رات کیسے گزرنی تھی؟ تو بادشاہ کہتے ہیں میری بات کو غور سے سنو، کل جو تم دیکھ رہے تھے عیش و عشرت آرام وغیرہ، آپ نے اوپر غور سے نہیں دیکھا، میرے اوپر بھی وہ 2 تلواریں لٹک رہی تھیں، ان کا دھاگا بھی بڑا کمزور تھا، لیکن میں ان کی پرواہ کیے بغیر جو ہے اپنا دن کیسے خوشی سے گزارا۔ تو اس طریقے سے دھاگوں اور تلواروں کی تو پرواہ بند کرو اور اپنا ایٹیچیوڈ جو ہے اس قدر بنا لو کہ ان کی کمزوریاں جو ہیں وہ آپ کی کمزوریاں نہ رہیں، بلکہ وہی کمزوریاں جو ہیں وہ آپ کی طاقت بن جائیں۔ کسی شاعر نے کیا خوبصورت کہا ہے کہ میں اپنی ہر شکست کو دیتا گیا شکست، تقریب میری لذت تعمیر بن گئی۔ دوسری لائن جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ ہیپی پرسن جو ہے ناٹ اے پرسن ان اے سرٹن سیٹ آف سرکمسٹانسز بٹ اے پرسن ود اے سرٹن سیٹ آف ایٹیچیوڈ۔ یہ ہاگوڈونس جو ہے اس کی ہے۔ اس میں ایک سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ کا جو بندہ جو خوش نظر آتا ہے وہ خوش حالات کی وجہ سے نظر نہیں آتا، بلکہ اس کی خوش کی وجہ جو ہے وہ بھی ایٹیچیوڈ ہوتی ہے۔ اس میں ایک لمبی چوڑی سٹوری ہے، یہ اس نے شیئر کی ہے، مین ان دا ٹرین۔ کہ وہ بیچارہ درخت جو جنگ عظیم 2 میں اس کے ساتھ ایک واقعہ ہوتا ہے ٹرین کی وجہ سے، تو اس سے ڈرتا رہتا ہے۔ تو اس کی بیوی اس کے دوست کے پاس جاتی ہے، اس کو بتاتا ہے کہ اس نے ایک ٹرین کا نقشہ بنایا تھا جس وجہ سے وہ قید میں تھا، تو انہوں نے اس کو سخت سزائیں دی۔ اس میں بعد میں اس کو موقع ملتا ہے ان سے بدلہ لینے کا، لیکن وہ پھر ان سے دوستی کر لیتا ہے، ان کو معاف کر دیتا ہے، تو وہ خوش اس کا جو خوف ہے وہ دور ہو جاتا ہے اور وہ خوشی رہنے لگ جاتا ہے۔ تیسری جو سلائڈ میں بات لکھی گئی ہے وہ یہ ہے، ایبلٹی از واٹ یو آر کیپیبل آف ڈوئنگ۔ کہ ایبلٹی وہ ہوتی ہے جو آپ کام کرنے کی صلاحیت جو ہے، جو کچھ آپ کر سکتے ہیں۔ موٹیویشن ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ کا ایٹیچیوڈ کیا ہے، اور ڈٹرمنیشن جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ آپ جو ہے کتنا اچھا کام کو پرفارم کر سکتے ہیں۔ لوئی ہورس جو ہے اس کی یہ کوٹیشن ہے۔ اس میں بھی وہ ایک سٹوری کا ذکر کرتا ہے جو
خدانی جو ہے یہ ایک بہت بڑا میجیشین جادوگر ہے جو ہوا میں ہر قسم کا کرتب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، سمندر میں پانی میں ہر قسم کی جو فنکشن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، زنجیروں سے لٹک کر برف کے ٹھنڈے پانی میں چلا جاتا ہے، زنجیریں توڑ کر باہر نکل آتا ہے، اوپر آسمان پہ چلا جاتا ہے، زمین پہ آ جاتا ہے، اس کو قید کرتے ہیں، جیل توڑ کے نکل آتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے وہ جادو میں دنیا کا بادشاہ مانا جاتا ہے۔ پھر ایک بندہ جو ہے وہ اس کو سازش کے ذریعے بھیجا جاتا ہے، وہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کی جو جادو جو ہے یہ سونا ہے، اس قسم کی انرجی ہے کہ جادوگر کو جتنا مرضی مارا میٹا جائے، ایون کہ اس کے پیٹ میں گھونسے بھی مارے جائیں اس کو کچھ نہیں ہوتا، یہ بات سچ ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں سچ ہے۔ تو وہ لوگ بندہ پہلوان ہوتا ہے، اس کے پیٹ میں بڑے زور سے گھونسے مارتا ہے، اس کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، اگر جس کا فنکشن ہوتا ہے فنکشن تو کر گزرتا ہے کیونکہ اس کے بعد مر جاتا ہے۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بھی آخر پہ میں نے بات کی ہے کہ کیپیبلٹی بھی ٹھیک ہے، موٹیویشن بھی ٹھیک ہے، ڈٹرمینیشن بھی ٹھیک ہے، لیکن اس میں تکبر کا ویلو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کو یہ مان تھا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، ہوا، اور وہ ایٹیٹیوڈ جو پازیٹیو سے نیگیٹو ہوا اور اس کو اس کی سزا بھگتنی پڑی۔ اس کے بعد آگے یہ سلائیڈ آ رہی ہے کہ اگر آپ نے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ زندگی میں دیکھنا ہے تو پھر آپ کو کیا ہوگا۔ یہ ایک بہت خوبصورت جو ہے اس کی پیچھے تھیوری ہے سائیکالوجی کی کہ تھاٹس بیکم تھنگس، کہ جو کچھ آپ سوچتے ہیں وہ ہی آپ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تھاٹ بیکم تھنگس سے یہاں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ تھاٹس کیا ہوتے ہیں اور وہ تھنگ کیسے بنتے ہیں۔ اس میں ایک فارمولہ بڑا اہم آگے آئے گا اور میں شیئر کروں گا۔ تو تھاٹس کے متعلق مختلف لوگوں کا خیال ہے، یہاں بھی کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ تھاٹس آپ کی ڈیزائر ہے بیٹر لائف کے لیے، تھاٹس آپ کے ویل پاور ہیں لانگ لائف کے لیے، تھاٹس آپ کا پاس ہیں سرچ کرنے کے لیے، تھاٹ آپ کا فیوچر ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے، تھاٹ آپ کے ریلیشن شپ ہیں سوسائٹی میں فٹ ہونے کے لیے، تھاٹ آپ کی ڈٹرمینیشن ہیں، ڈیڈیکیشن ہیں سکسیس کے لیے۔ یعنی اگر آپ نے سکسیس ہونا ہے تو پازیٹیو تھاٹس جو ہیں اسے سکسیس ملے گی، نیگیٹو تھاٹ سے جو ہے سکسیس نہیں مل سکتی۔ یہ جو وضاحتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں ساری یہ وہی ہے، یعنی تھاٹس جو ہیں وہ انرجی ہیں۔ اور اس کے بارے میں پھر آگے یہ سلائڈ جو آپ کو بتا رہی ہے کہ ایک اندازے کے مطابق جو ہے ایک بندے کو دن میں جو ہے 14 × 10⁻³ جو ہے تھاٹس ایک دن میں آتے ہیں۔ یہ پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں، یہ بندے پہ ڈپینڈ کرتا ہے ان کو پازیٹیو کرنا ہے یا نیگیٹو کرنا ہے۔ اس کے پیچھے ایک بڑی اہم تھیوری ہے، لا آف اٹریکشن اور لا آف وائبریشن بھی ہے کہ اس کائنات میں جو انرجی ہے وائبریشنز ہے، اور آپ اپنے وائبریشن کو پازیٹیو کرنا ہے یا نیگیٹو کرنا ہے، ہنس کر گزار دیں یا رو کر گزار دیں، یہ آپ کا اپنا کام ہے۔ اور اگر ہم پر ڈے کے حوالے سے پر ایئر میں جائیں تو یہ بنتا ہے 50 لاکھ پر ایئر۔ تو لا آف اٹریکشن اور لا آف وائبریشن جو بتاتا ہے کہ کائنات میں آپ پر جو اوپر آپ جو بھیجو گے وہی آپ کو واپس لوٹے گا۔ اگر آپ پازیٹیو انرجی بھیجو گے تو کائنات سے وہ پازیٹیو انرجی کھینچ کے لے کے آئیں گے، آپ کی سکسیس یقینی ہے۔ اگر آپ نیگیٹو انرجی بھیجو گے تو وہاں سے وہ نیگیٹو چیزیں لے کے آئیں گے اور وہ آپ کی ناکامی جو ہے وہ بھی یقینی ہے۔ تو یہ آگے ہے کہ پازیٹیو آپ سوچیں گے تو پازیٹیو رزلٹ ملے گا، نیگیٹو آپ سوچیں گے تو نیگیٹو رزلٹ ملے گا۔ یا آگے پھر بڑی خوبصورت دو کوٹیشنز ہیں کہ دنیا میں کوئی چیز بھی گڈ اور بیڈ نہیں ہے بلکہ ہم اس کو گڈ یا بیڈ بناتے ہیں، یہ شیکسپیئر کی کوٹیشن ہے۔ اس کے بعد ابراہیم لنکن کی کوٹیشن ہے کہ ہیپینس جو ہے وہ آپ کی اسٹیٹ آف مائنڈ یعنی ایٹیٹیوڈ پہ ڈپینڈ کرتی ہے اور کسی چیز پہ ڈپینڈ نہیں کرتی۔ اور تیسری ہے کہ آپ اپنے تھاٹس کو بدلیں اگر آپ نے اپنے دنیا کو بدلنا ہے۔ نومن وینسی جو ہے پہلی کی یہ ہے، اور یہ چیزیں بتا رہے ہیں کہ ہر صورت میں آپ نے ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنا ہے، اور ایٹیٹیوڈ چینج کرنے کے لیے آپ کو اپنا تھاٹ چینج کرنا پڑے گا۔ یہ آگے بڑی خوبصورت سٹوریاں دو وہ شیئر کر رہا ہے کہ یہ پہلی سٹوری جو ہے یہ مینڈکوں کی ہے، سٹوری آف 2 فراگز۔ اس میں ایک گونگا بہرا ہوتا ہے اور ایک جو ہے اس کے کان ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے کنویں میں گر پڑتے ہیں، تو اس اوپر سارے مینڈک اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ تم باہر کبھی نہیں آ سکتے۔ دونوں بڑی کوشش کرتے ہیں لیکن ایک جو ہے اس کا ایٹیٹیوڈ نیگیٹو ہو جاتا ہے، وہ مینڈکوں کی بات سن کر خوفزدہ ہو جاتا ہے اور وہ ڈوب جاتا ہے، جبکہ دوسرا جو ہے وہ خوفزدہ نہیں ہوتا اور وہ باہر نکل آتا ہے۔ جب بعد میں پتہ چلتا ہے تو وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ گونگا تھا۔ نتیجہ یہاں سے نکلا کہ کیا کہیں گے لوگ، سب سے بڑا روگ، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو اپنے آپ میں آپ کا دل جو کہتا ہے اس پہ عمل کرو، آپ کو کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ دوسری سٹوری جو ہے
اس کو ہم سیلف ریفلیکشن یا سیلف اسٹیم کہتے ہیں۔ اس پہ میری الگ ویڈیو بھی ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ وہ سٹوری یہ ہے کہ 11 سال کا ایک لڑکا ہے اور وہ اپنے کوئی کمپنی میں کام کرتا ہے، اس کا مالک اس سے بہت مطمئن ہے اور وہ بڑی ڈیڈیکیشن ڈیووشن سے کام کرتا ہے۔ تو ایک دن وہ چیک کرتا ہے کہ میں آپ کے مالک کو چیک کروں کہ میرے کام سے خوش بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کے آگے لکھا ہوا ہے میں نے سیلف میرر یا میرر ریفلیکشن، اس کو ری برتھ بھی کہتے ہیں۔ تو باہر جا کے نا مالک سے چھٹی لیتا ہے، وہ باہر جا کے مالک کو فون کرتا ہے کہ آپ کے پاس جو لڑکا ہے اس میں یہ خامیاں ہیں، تو آپ اس کو نکال کیوں نہیں دیتے، اور میں جو فون کر رہا ہوں میں اس سے بہت بہتر ہوں، آپ مجھے رکھ لیں۔ تو مالک اس کو جو ہے بگ نو جواب دیتا ہے کہ وہ لڑکا جو ہے وہ بڑا نیک ہے، بڑا امینتی ہے، اور میں اس سے مطمئن ہوں، وہ مجھ سے مطمئن ہے، لہٰذا میں نے بندہ رکھا ہوا ہے، میرے پاس کوئی سیٹ نہیں ہے، تو آپ برائے مہربانی مجھے اس قسم کا دوبارہ فون تنگ نہ کریں اور مجھے تنگ نہ کریں۔ یہ آگے جو ہے چونکہ سلائڈیں ختم ہو رہی ہیں، تو یہ آخری بات جو آپ سے کرنے لگا ہوں کہ آپ کا جو ایٹیٹیوڈ کب پازیٹیو بنے گا، کب آپ کی یہ پاور استعمال ہوگی، جب آپ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کو برانڈ بنا لیں گے، اور جب یہ برانڈ بنے گی یہی برانڈ جو ہے آپ کی آئیڈینٹی بن جائے گی، یہی برانڈ آپ کو کنٹریبیوٹ کرے گی، ایٹریبیوٹ کرے گی، یہی برانڈ آپ کا ویژن ہوگا، یہی برانڈ آپ کا مشن ہوگا، یہی برانڈ آپ کی کور ویلیوز ہوں گی، اور یہی برانڈ آپ کا ٹرسٹ ہوگا، اور یہی برانڈ آپ کو سکسیس دلوائے گا گارنٹی میں، کامیابی میں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی اسٹریٹجی جو ہے وہ سمارٹ ہونی چاہیے، اور سمارٹ کے وجہ اسٹریٹجی جو ہے یہ دو قسم کی ایبریویشن ملتی ہیں اور دونوں آپ کے حق میں ہیں کہ ایس سے بنتا ہے اسپیسیفک، ایم سے بنتا ہے میئریبل یا موٹیویٹڈ، اے سے بنتا ہے اٹینیبل، آر سے بنتا ہے ریلیونٹ اور ریئلسٹک یا ریویویبل، ٹی سے بنتا ہے ٹائم باؤنڈ اینڈ ٹیسٹڈ۔ یہ دوسری شکل میں آپ اس کو دیکھیں، ایس سے بنتا ہے سیلف، ایم سے بنتا ہے مانیٹرنگ، ری سے بنتا ہے رپورٹنگ، اینڈ ٹی سے بنتا ہے ٹیکنالوجی۔ تو دونوں چیزیں یہ ہیں کہ آپ کی اسٹریٹجی جو ہے وہ اٹینیبل ہونی چاہیے، اور آپ کے کمانڈ اینڈ کنٹرول آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور یہ تب ہوگا جب آپ اپنا سوٹ انالیسس کریں گے، یعنی سیلف مانیٹرنگ اور انالیسس جو ہے وہ آپ کریں گے، اور ٹیکنالوجی کا پراپر استعمال آپ کو آتا ہوگا، ادروائز ایسا نہیں ہو سکے گا۔ میں نے اس میں بہت ساری گزارشات کی ہیں، یہ برانڈ کی میں نے بات کی تھی، برانڈ بن گئی ہے کہ اسمارٹ اسٹریٹجی جو بھی میں نے بات کی اس کی آ گئی ہے۔ تو ایٹیٹیوڈ جو ہے کن کن چیزوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے، کہاں کہاں آپ کو یہ چیزیں کرنی پڑیں گی، یہ سلائڈ آپ کو بتا رہی ہے کہ اس نے فارمولہ لکھا ہوا ہے کہ میڈیا پہ یہ سارا کچھ آپ کو کامیابی دلائے گا، آپ کو پاسٹ ایکسپیرینس جو ہے اس سے آپ لرن کریں گے، اور فیوچر جو ہے اس کو میں ڈیولپر شروع کر دیں گے، آپ کے فرینڈز میں آپ کا نام ہوگا، پیئر ریویو میں آپ نکل جائیں گے، فیملی کے تعلقات بہت اچھے ہوں گے، ٹیچرز آپ سے خوش ہوں گے، آپ ٹیچر سے خوش ہوں گے، اور آپ کوچز جو ہیں آپ کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ میں نے اس میں چند موٹی موٹی باتیں کی ہیں، اور میرا یہ ذاتی تجربہ بھی ہے، ایٹیٹیوڈ واقعی ایک میجک پاور ہے، بشرطے کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ کی قدر ہو، ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہو، آپ اس کو استعمال کرنا جانتے ہوں۔ مجھے آپ کی آراء جو ہے اس کا انتظار رہے گا، اور اس کو میں امید کے ساتھ دوبارہ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، اس کو لائک بھی کیجیے، سبسکرائب کیجیے، کمنٹس بھی کیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔